وعلیکم السلام انکل. میں نا پہلی بار آپ کے شو میں کال کی ہے اور میں نے اپنے بارے میں کچھ پوچھنا ہے. میں نا 23 سال میری عمر ہے اور میرے 6 بھائی ہیں ماشاءاللہ اور میں ایک ہی بیٹی ہوں. اچھا. تو میری نا طبیعت صحیح نہیں رہتی, مطلب کام بھی زیادہ ہوتا ہے گھر کا کرتی ہوں لیکن ہر وقت جسم پہ جان تھکاوٹ محسوس ہوتی ہے. اچھا. اور پریشانی بے سکونی سی. اور گھر والے. آپ کا نام روبینہ ہے؟ رخسانہ نام ہے آپ کا. ٹھیک. رخسانہ کوثر. رخسانہ کوثر. جی جی. تو رخسانہ کوثر ایک بات بتاؤ. جی جی. تم اتنی زیادہ کام میں مصروف رہتی ہو تو پھر تم اتنا زیادہ سوچتی کیوں ہو؟ بس کچھ سمجھ نہیں آتی, دماغ دل بھی پریشان رہتا ہے. صبح بھی ماشاءاللہ نماز بھی پڑھتی ہوں, سورہ یاسین بھی ماشاءاللہ قرآن پاک کی تلاوت بھی کرتی ہوں, لیکن صحیح سے ٹھیک سے مطلب دل نہیں لگ رہا میرا نا عبادت. دل کرتا ہے کہ میں نماز پڑھوں 5 وقت بھی عبادت کروں, لیکن کبھی کبھی دل ایسے پریشان ہوتا ہے کہ کچھ بھی کرنے کو دل نہیں کرتا. آپ میرڈ ہیں؟ نہیں ابھی نہیں. گھر والے رشتہ دیکھ رہے ہیں لیکن کسی اچھی جگہ پہ رشتہ ہو نہیں رہا ہے. تو انشاءاللہ تعالی جب یہ دل لگ جائے گا تو یہ حالات بھی انشاءاللہ ٹھیک ہو جائیں گے. تمہیں لگتا ہے کہ تمہارے کندھوں پہ بوجھ ہوتا ہے؟ جی. آپ کو لگتا ہے گھر کی ذمہ داریاں اور امی ابو کی طبیعت بھی صحیح نہیں رہتی. 3 بھائی ماشاءاللہ میرڈ ہیں, 3 کی شادی ابھی کرنی ہے. تو گھر میں بھی بس بدسلوکی بے سکونی سی رہتی ہے ہر وقت. اچھا رخسانہ کوثر, آپ کو نا محمود احمد چشتی صاحب اس بات کا انالیسس دیتے ہیں. محمود صاحب. جی ایسا ہے کہ ان کو کوئی ایسا ان کے اوپر جادو کچھ بھی نہیں ہے, کوئی اثر تاثیر نہیں ہے. صرف یہ ہے کہ ان کو یہ اپنا دایاں ہاتھ لیں. نماز پڑھتی ہیں آپ؟ جی نماز پڑھتی ہیں. نماز پڑھے دایاں ہاتھ اپنے ایسے رائٹ ہینڈ ہر نماز کے بعد اپنے سر پہ رائٹ سائڈ پہ رکھیں اور اللہ کا نام ہے یا قوی. یا قوی ہاتھ رکھنا ہے. ہاں جی. اور یا قوی اللہ کا اسم یا قوی 41 ٹائمز یہ پڑھیں. اور یہ جو ان کو تھکاوٹ, گرنا یا جسم میں بے جان پن ہونا, یہ ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی. اور ساتھ میں یہ اللہ کا ایک اسم ہے یا حلیم, اس کو پڑھیں. جو بھی ان کی کیفیات ہیں وہ ختم ہو جائیں. یا حلیم سر پہ ہاتھ رکھ کے پڑھنا؟ نہیں, یا حلیم ویسے چلتے پھرتے کھلا پڑھنا. یا قوی جو ہے وہ سر پہ ہاتھ رکھ کے, یہ بے چینی, یہ اضطراب, یہ سارا کچھ ختم ہو جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ. اور رخسانہ تم سوچنے سے ذرا پرہیز کرو, اتنا زیادہ دماغ نہیں کھاتے وہ. عام طور پہ میں مثال ایک دیتا ہوں کہ چشتی صاحب آئس کریم بڑی اچھی چیز ہے, اچھی لگتی ہے نا, سب کو اچھی لگتی ہے, لیکن یہی آئس کریم اگر آپ کو روز میں 20 لیٹر کہوں کھانے کو تو یہی آپ کو بری لگنے لگتی ہے. کسی بھی چیز کی کثرت جو ہے وہ زیادہ ہوتی ہے, وہ نقصان ہوتی ہے. تھاٹ اچھا بات ہے, اچھی بات ہوتی ہے کہ انسان سوچے سمجھے فکر والا ہو, لیکن اوور تھنکنگ جو ہے نا یہ بذات خود ایک بہت بڑی بیماری بن جاتی ہے. چشتی صاحب یہ کیسے پتہ چل جاتا ہے کسی شخص کی حالات یا بات دیکھ کے یا سن کے یا مسئلہ سن کے کہ اس کے اوپر کوئی اثرات ہیں یا نہیں ہیں؟ 2-3 چیزیں. ایک تو بندے کی ذاتی روحانیت. اللہ نے ہر انسان کو کچھ نہ کچھ ایسا عنصر عطا کیا ہوا ہوتا ہے کہ وہ ان سے اخذ کر لیتا ہے. ٹھیک. اخذ کرنے سے اندازہ. دوسرا, جو شخص سن رہا ہوتا ہے اس کا اپنا مطالعہ, اپنا مشاہدہ, اپنے تجربات بھی ہوتے ہیں. یہ روحانیت نہیں ہے کوئی. دیکھیں روحانیت بذات خود ایک تجربہ ہے. دیکھیں روحانیت یہ کوئی ہمارے اوپر یا کسی روحانیت کا دعوے دار شخص کے اوپر کوئی الہام وہی القاء کچھ نازل نہیں ہو رہا ہوتا. وہ تجربات کے خلاف بات کر رہے ہیں. وہ ہوتا رہے. حقائق تو حقائق ہیں, القاء ہوتی ہے, سارے حقائق تو ہر وقت نہیں ہوتی, ہر شخص پہ نہیں ہوتی, اور اس کا بھی ایک لیول ہوتا ہے 2-4-5%, پھر اس کے اندر ملاوٹ بھی کر دی جاتی ہے. تو یہ دنیا داری کا طریقہ ہے. لیکن بات یہ ہے کہ انسان کی گفتگو سے اس کی کیفیات بتا دیتی ہیں. ایک الگ ہی نحوست کا عنصر سن کے محسوس ہونا شروع ہو جاتا ہے. سن کے انسان کی جو اپنی کیفیات ہیں ان میں جو ہے نا وہ ایک مایوسی محسوس ہونا شروع ہو جاتی ہے کہ ایسا کچھ ہو سکتا ہے. یہ ہے صرف سننے کی حد تک منطقی طور پہ. اب عملی طور پہ کیا کیا جائے, تو عملی طور پہ میں اکثر یہ کہا کرتا ہوں کہ جو بھی شخص ہے کہ سمجھتا ہے میں نے کسی بابے کے پاس نہیں جانا, کسی پیر کے پاس نہیں جانا, وہ قرآن سے مدد لے لے. قرآن مجید برہان رشید کے اندر سورہ حشر کی آخری آیات جو ہیں وہ پڑھ کے رات کو سو جائے. اگر اس کو اس رات کے اندر نیند بے چینی کے بغیر آئے تو کوئی جادو نہیں ہے. بے چینی والی آ جائے تو سمجھ لیں کوئی جادو بھی ہو سکتا ہے. تو یہ ایک بڑا خوبصورت اور بڑا بہترین طریقہ ہے. یہ لیبارٹری ہے, عملیات کی لیبارٹری ہے, اور قرآن اس میں آپ کے لیے رہنمائی کرتا ہے بشرط ہم قرآن کا دامن. شین ہمارے ساتھ